بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وسئل احد من الاسلاف من المخلص قال المخلص الذي يكتم حسناتي كما يكتم سيئاتي صدق اللہ العظیم ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے زیبا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی لیس کمثلہ شیء کی صفات سے متصف ہے، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک لفظ کن کہہ دینے کے ساتھ حیرت انگیز چیزیں معرض وجود میں آ جاتی ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے خالق و مالک ہیں۔ درود و سلام
آقا کائنات سید المرسلین امام اعظم امام المجاہدین امام المتقین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ساری کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی رونق و بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت اور بخشش کی دعا حضرات صحابہ اکرام، اہل بیت اور قیامت تک آنے والے اللہ کے تمام نیک بندوں کے لیے۔ سامعین محترم، ہم جس پرفتن دور میں سے گزر رہے ہیں، ان حالات کے اندر آ جا کے ایک خطبہ جمعۃ المبارکہ کا وقت ہم نکال کے آتے ہیں۔ اس خطبہ جمعۃ المبارکہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو آپ کا یہ جو وقت آپ نکال کر آئے ہیں، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور امانت سمجھتے ہوئے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ کے اندر ایک نہایت اہم موضوع آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ موضوع جس قدر اہم ہے اتنی ہی توجہ میں طلب اس کو سماعت کرنے کی ہے۔ موضوع کیا ہے کہ آج ہم نیک اعمال کرتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق۔ اب یوں سمجھے 90-95% لوگ ویسے ہی اسلام کا حیا نہیں کرتے، لیکن آپ جو لوگ وقت نکال کر آتے ہیں، خطبہ جمعہ سماعت فرماتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ یہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ان نیک اعمال کو سنبھالنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانا، یہ بڑی جرت کا کام ہے، بڑی دلیری کا کام ہے۔ شیطان کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بندہ نیک اعمال نہ کرے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے جو نیک عمل اس نے کر لیا ہے، کہیں یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہ ہو جائے۔ وہ مختلف طریقے سے، مختلف ذرائع سے، مختلف وسیلوں سے، مختلف زاویوں سے وہ ڈنسنے کی کوشش کرتا ہے، نیک اعمال کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ کے اندر نیک اعمال کی اہمیت، ان کی قبولیت کی فکر، اور اگر ٹائم بچا تو چلتے چلتے کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جن چیزوں سے ہم اگر بچ گئے تو انشاءاللہ اند اللہ ہمارا عمل قبول ہوگا۔ لیکن اگر آج کے معاشرے میں گھرے ہوئے ہمارے اندر بھی وہ چیزیں پائی گئیں تو میرے بھائی یہ فکر کریں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے نیک اعمال کر لیے ہیں، یہ نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں آنکھ کھولے اور اللہ فرمائے میرے بندے، میرے تیرے نیک اعمال تیری فلاں فلاں خرابیوں کی وجہ سے برباد کر دیے ہیں، ضائع کر دیے ہیں۔ آئیے ذرا قرآن کریم سورۃ البقرہ کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس کے اندر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کا وہ گھر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن، مکہ مکرمہ کی تعمیر کر رہے ہیں، حکم اللہ کا ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اور گھر کتنی عظمتوں والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین پر سب سے پہلا اپنا گھر جو بنایا مکہ مکرمہ ہے، اس کو تعمیر کر رہے ہیں اللہ کے آرڈر کے ساتھ، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اللہ قبول فرما۔ کیا میری اور آپ کی زندگی کے اندر 40 سال 50 سال 25 سال 20 سال عمر ہو چکی ہے؟ کیا تنہائی کے اندر بیٹھ کر جہاں پر ہم اپنی دعاؤں کے اندر دنیا اور آخرت کی ساری چیزوں کا سوال کرتے ہیں، کیا یہ دعا بھی کی ہے کہ اللہ جو ٹوٹی پھیٹی نیکیاں کی ہیں اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے؟ آئیے ذرا، یہ تو پہلے نبی تھے نا، اب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اٹھائیے۔ اللہ کے پیغمبر نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ کون سی دعا اللہ سے کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اسالک علما نافعا
وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا۔ اللہ میں تیرا نبی تجھ سے نفع والا علم یعنی قرآن حدیث کے علم کا سوال کرتا ہوں، اور رزقاً طیبا اللہ پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا اور اللہ ایسے اعمال کی تجھ سے دعا کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں، جو تیری بارگاہ کے اندر قبول ہو جائیں۔ آگے چلیے اختصار کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبد الرحمن بن عوف بڑے عالمی منڈی کے صفے اول کے تاجر بھی ہیں، صفے اول کے نمازی بھی ہیں۔ اور یہ کیسے پتہ چلا؟ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا تو باقی جو نماز پڑھائی عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عالمی منڈی میں آج تک ایسا تاجر نہیں پیدا ہوا کہ اس دور کے اندر زواج مطہرات کو جو تحفہ دیا تھا کروڑوں کے حساب سے اس کی رقم بنتی ہے، مالیت بنتی ہے، لیکن صفے اول کے نمازی بھی تھے۔ یہ ان کو دیکھیں اپنے عمل کی قبولیت کی فکر کس طرح ہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے طرح طرح کی مشروبات، طرح طرح کے کھانے دسترخوان پر دیکھ کے کہتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ بیٹا سوال کرتا ہے، ابو جی رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ کہنے لگے یار جو مصعب بن عمیر تھے وہ تو مجھ سے زیادہ اللہ کے ولی تھے، مجھ سے زیادہ نیک بندے تھے، لیکن جب ان کو شہید کیا گیا ان کے لیے اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو ان کا سر ننگا ہو جاتا تھا، کفن میسر نہیں تھا، اگر ان کا سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے۔ اسی طرح امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بھی، دوہری رشتہ داری تھی، لیکن ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں اللہ نے میری نیکیوں کا صلہ مجھے دنیا میں دینا شروع کر دیا ہے؟ نیک اعمال کی قبولیت کی فکر دیکھیں۔ اور اسلاف میں سے کسی ایک کو سوال کیا گیا، من المخلص، حضرت جی مخلص کون ہے؟ یہ اس جملے کی آپ کو سمجھ آ گئی نا، اللہ کی قسم آج کے خطبے کا حق ادا ہو گیا۔ من المخلص، اخلاص والا کون ہے؟ فرمایا المخلص الذی یکتم حسناتی کما یکتم سیئاتی۔ فرمایا مخلص بندہ وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتا ہے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، ایسے اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے۔ آج مجلس لگی ہو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری لاتوتے ہو جائے۔ وہ کہتا ہے میں نے رمضان المبارک کے اندر 4 قرآن ختم کیے، یہ کہتا ہے میں نے بھی پچھلے رمضان میں اعتکاف کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ بھائی جس کے لیے کیا ہے اس نے لکھ لیا ہے، کیوں اپنے عمل کو برباد کر رہے ہو؟ تو آئیے حضرات قبولیت عمل کی فکر بھی کیجئے، اس کی دعا بھی کیجئے، اور چلتے چلتے آپ کے سامنے چند ایسے اعمال میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جس عمل کے اندر، جس بندے کے روزمرہ کے کاموں کے اندر، جس کی طبیعت کے اندر یہ اعمال آ جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کے اعمال قبول نہیں فرمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ سیدنا ثوبان راوی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خصوصاً نوجوان توجہ فرمائیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میرے صحابہ میں اپنی امت کے ایسے گروہوں کو جانتا ہوں، یَأْتُونَ یوم القیامتی، وہ قیامت والے دن آئیں گے، حسنات کالامثال الجبال، فرمایا ان کی نیکیاں پہاڑوں جتنی ہوں گی، پہاڑوں جتنی نیکیاں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَجْعَلَ اللَّهَ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ذرات کی طرح بکھیر دیں گے، اللہ ان کی کوئی قدر نہیں ڈالیں گے، ان نیکیوں کا کوئی مول نہیں پڑے گا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے اللہ کے پیغمبر جی صفہم لنا، ان کی صفات بیان کیجئے، ہمیں ڈر ہے کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ فرمایا میرے صحابہ یاخذون من اللیل کما یاخذون، جس طرح تم اٹھ کے راتوں کو عبادت کرنے والے ہو، راتوں کو عبادت کرنے والے ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، لیکن غلطی کیا ہوگی؟ سبحان رضی اللہ تعالیٰ ڈر گئے، اللہ کے نبی جی صفہم لنا، ان کی صفات تو بیان کیجئے۔ ایک طرف اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ایک ذرہ بھی کوئی نیکی لے کے آئے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم قدردان ہیں، ہم شاکر ہیں، ہم رؤوف ہیں، ہم رحیم ہیں،
لیکن ایک طرف پہاڑوں جتنی نیکیاں اللہ ذرات کی طرح بکھیر دیں گے. اب غور کیجئے ان کا گناہ کیا ہوگا. فرمایا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، فرمایا وہ تنہائی کے اندر اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے ہوں گے. آج کے دور کے اندر تفسیر کریں، تنہائی کے اندر موبائل کا غلط استعمال کریں گے، تنہائی کے اندر انٹرنیٹ کا غلط استعمال کریں گے، تنہائی کے اندر فیس بک جیسی اپلیکیشنز کا غلط استعمال کریں گے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پہاڑوں جتنی نیکیاں اللہ ذرات کی طرح بکھیر دیں گے. دیکھیں اپنی بیٹیوں کو، دیکھیں اپنے بیٹوں کو، فیصلہ کر لیں آپ کے بیٹے جنت کی طرف جا رہے ہیں جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. حضرت انسان کہاں جائیں گے؟ کیا یہ برائی ہمارے گھروں کے اندر موجود نہیں ہے؟ یہ نیٹ کی صورت کے اندر، یہ موبائل کی صورت کے اندر، یہ مختلف یہ جو ہمارے اوپر ہتھیار یہ جو وار کیے ہیں، ان کی صورت کے اندر اللہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ذرات کی طرح بکھیر دیں گے. حبام منصورہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ادھر سے جب سورج کی روشنی آ رہی ہو نا کہیں کھڑکی سے ونڈو سے، اس کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں اس کو حبام منصورہ کہتے ہیں. اللہ اس طرح ان کی کوئی قدر نہیں کریں گے. اپنی تنہائیوں کو پاک کیجئے، اپنے بچوں کے موبائلوں کو چیک کیجئے، اپنے بچوں کو دیکھیے، روزمرہ کے کاموں میں دیکھیے، اپنے موبائل کو صاف کیجئے. بچوں کی تو کیا کہنے، اپنے خود بندہ اپنے گریبان کے اندر سب سے پہلے دیکھیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بچیے. یہ ہمارے نیک مال کو برباد کر رہا ہے. جہاں پر اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں وہاں پر اس کے نقصانات بھی کثیر ہیں. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا جس بندے کی تنہائی، جو تنہائی کے اندر اللہ کی غیرت کا خیال نہیں رکھے گا، اللہ کی حدوں کو پامال کرے گا، ایسے بندے کے اللہ تمام نیک اعمال برباد کر دیں گے. کہاں جائیں گے میرے بھائی؟ کیا ہوگا پھر؟ آئیے ذرا چلتے چلتے دوسری چیز آپ کو بیان کروں جو بندے کے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے. زبان کے آوارہ بول بھی بندے کے نیک اعمال کو برباد کر دیتے. آپ نے قبر کا مرحلہ بھی طے کر لیا، دنیا کے اندر بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کی، صدقہ کیا، خیرات کیا، حاجی صاحب نے حج کیے، اس سخی نے سخاوت کی، اس عالم نے واعظ کیا، لیکن کرتے کرتے محشر کا میدان بھی پار کر گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کے کنارے کے اوپر کھڑا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت کے قریب کھڑا ہے. جنت کے قریب کھڑا ہوا بندہ دو ایسے بول کسی مسلمان کے دل کو ساڑنے کے لیے اس کی زبان سے نکلیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کو جنت کے کنارے سے اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے. یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا جہنم میں پھینکا جائے گا، 70 سال نیچے چلتا چلا جائے گا. کہاں جائیں گے میرے بھائی؟ آج ایک منٹ کے اندر بظاہر کسی کو کلین شیو دیکھ کے ہم اس کا ایمان تول کے رکھ دیتے ہیں. اس کو تو اللہ نے بخشنا ہی نہیں، یہ تو گستاخ ہے، یہ تو مشرک ہے. ایک منٹ کے اندر اگلے بندے کا ایمان تول کے رکھ دیتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا زبان کے وارہ بول بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اشارہ ہی کیا تھا نا غالباً سیدہ صفیہ کے بارے میں، چھوٹے قد کی ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ عائشہ تمہاری اس جملے کو اگر سمندر کے پانی کے اندر گرا دیا جائے سارے کا سارا پانی کڑوا ہو جائے. آج ہماری زبانیں ہیں، ہماری زبانیں رکنے والی اپنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، آئمہ کے لیے، خطباء کے لیے ہیں، ہماری زبانیں رکنے والی محلے والوں کے لیے، دوستوں کے لیے، یاروں کے لیے. اللہ کی قسم زبان کے وارہ بول، میں حدیثیں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت جی نیک مال بڑی محنت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو اللہ فرمائے میرے بندے میں نے تیرے نیک مال تیرے فلاں فلاں گناہوں کی وجہ سے برباد کر دیے ہیں، خراب کر دیے ہیں، ضائع کر دیے ہیں. کہاں جائیں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا جو عمل بیان فرمایا جو بندے کے نیک اعمال کو برباد کر دیتے، ضائع کر دیتے ہیں، فرمایا من ترک صلاۃ العصر. اب دیکھیں سارے ذرا اپنے گریبان پر جھانک کر دیکھیں. فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبطت عمل کلہ. فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کر نماز عصر کو چھوڑ دیا، ایک نماز عصر پوری زندگی کی نہیں، 20 سالوں کی نہیں، 30 سالوں کی نہیں، ایک نماز عصر چھوڑ دی، فرمایا اللہ زندگی کے سارے اعمال ہی برباد کر دیں گے، سارے اعمال ہی ضائع کر دیں گے.
اب دیکھ لیں یہ گناہ ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہے، کیسے ہم دعوے کرتے ہیں، کیسے دعوے دار ہیں. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ہمارے رؤوف پیغمبر ہیں، بتا کے گئے ہیں لوگوں اس راستے پر نہیں جانا، بلکہ اللہ کے ہاں ایک کالونی ہے جس کو جنت کہتے ہیں. تم دنیا کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت لے کے دینا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. لیکن اگر دنیا کے اندر اپنی من مرضیاں کی، عصر کی نماز بازار کے اندر، گھر میں ہیں تو بستر کے اندر، یا ٹی وی کے آگے، یا موبائل پہ، فیس بک پہ برباد کرنے والوں سنو، ایک نماز عصر برباد کرنے سے اللہ زندگی کے اعمال برباد کر دیتے ہیں، ایک ضائع کرنے سے، ایک چھوڑنے سے. آئیے حضرات، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں تعلیمات دے کے گئے ہیں، اپنے دلوں کو بھی صاف کر لیجئے، اس دل کو صاف کر لیجئے. یہ جو دل ہے نا، دل اللہ کے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑی مجلس بیٹھی ہوئی ہے. میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فی الجسد مضغۃ، فی الجسد مضغۃ، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک چھوٹا سا ایسا ٹکڑا ہے، اذا صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جائے سارے کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، میرے صحابہ وہ برباد ہو جائے سارے کا سارا جسم برباد ہو جاتا ہے. صحابہ تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ ما ہی، اللہ کے پیغمبر سی وہ کون سا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، میرے صحابہ وہ تمہارے سینوں میں دھڑکنے والا دل ہے. اگر دل ٹھیک نہ ہو اللہ کوئی عمل قبول نہیں فرماتے، برباد کر دیتے ہیں. اگر دل کے اندر اخلاص نہ ہو، اگر دل کے اندر ریاکاری آ جائے، اگر دل کے اندر دکھلاوا آ جائے، اگر دل کے اندر دنیا داری آ جائے، تو سخاوت کا رتبہ بڑا رتبہ ہے، خطابت کا رتبہ بڑا رتبہ ہے، امامت کا رتبہ بڑا رتبہ ہے. لیکن اتنے بڑے رتبے والے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں. صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک جمع غفیر بیٹھا ہوا، وہ اٹھ کے لوگ چلے، اکیلے ابو ہریرہ بیٹھے ہیں. پوچھا لوگ جانے والے کون تھے، بیٹھنے والا کون ہے؟ فرمایا ابو ہریرہ ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کی تعلیم دے رہے ہیں. فرمایا ابو ہریرہ مجھے بھی کوئی حدیث سنا دیجیے. فرمایا اچھا میں تمہیں پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے، اٹھایا جاتا ہے. اچھا میں پیغمبر علیہ السلام کی تمہیں حدیث سناتا ہوں. حدیث ذہن کے اندر آتی ہے، پھر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. تیسری دفعہ ایک روایت کے اندر 3 دفعہ بے ہوش ہو کے گرے اور پھر بڑی جرت کے ساتھ حدیث بیان کرنے لگے. فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن جب اللہ جہنم بھڑکائیں گے تو جہنم میں سب سے پہلے جس بندے کو پھینکا جائے گا وہ زانی نہیں ہوگا، چور نہیں ہوگا، شرابی نہیں ہوگا. 3 بڑے رتبے جو اسلام کے اندر، خطابت کا رتبہ، سخاوت کا رتبہ، شہادت کا رتبہ، تینوں رتبے والے. فرمایا اللہ جہنم کی آگ بھڑکائیں گے، جہنم کا ناشتہ کروائیں گے. سب سے پہلے عالم کو پھینکا جائے گا، سخی کو پھینکا جائے گا، شہید کو پھینکا جائے گا. اللہ تینوں سے پوچھیں گے ماذا تعمل، الگ الگ کیا عمل کر کے آئے ہو؟ شہید کہے گا اللہ میں میدان جہاد میں گیا، میں نے کفار سے مار کا لڑا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، محلے والے گواہی دے رہے ہیں میری شہادت کی، میری بہادری کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے قال کذبت، تو جھوٹا ہے، سارا کچھ اس لیے نہیں کیا تیرا اللہ راضی ہو جائے، بلکہ تیرے دل کے اندر کھوٹ تھا، دنیا داروں کو دکھانے کے لیے کیا. اور اسی طرح دوسرے کو لایا جائے گا، اللہ میں نے بڑا واز کیا، بڑے لوگ میری وجہ سے توحید پرست بنے. تیسرے کو لایا جائے گا، اللہ میں نے بڑی سخاوت کی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان کے درمیان فیصلہ ہوگا. فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، ان میں سے اکیلے کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جس طرح ایک مرے کتے کو گھسیٹا جاتا ہے جہنم میں پھینک دیا جائے. خرابی کہاں ہے میرے بھائی؟ دل ٹھیک نہیں تھا. ادھر دل ٹھیک نہ ہونے کے بدلے میں اتنے بڑے مقام پانے کے بعد بھی اللہ جہنم میں پھینک رہے ہیں. نسائی کی روایت پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی اٹھتے ہوئے یاروں میں، اغیاروں میں، اپنوں میں اللہ سے موت مانگتے ہیں، شہادت کی موت مانگتے ہیں. لیکن آسمان دنیا پر فیصلے ہو گئے، اپنی موت آپ فوت ہو گئے. صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، یار بڑی اللہ سے شہادت کی موت مانگتے تھے
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو طبی موت فوت کر دیا ہے۔ آسمان دنیا سے جبرائیل ہواؤں میں لہرتے ہوئے آئے، کہا جاؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کیا ہوا، یہ میدان جہاد میں نہیں گیا، کیا ہوا اس نے کفار سے مار کا نہیں لڑا، لیکن یہ صدق کے دل سے، سچے دل سے مجھ سے شہادت مانگ رہا تھا۔ فرمایا بلغ اللہ المنازل الشہداء، اللہ فرماتے قیامت والے دن میں اس کو شہیدوں کی صف سے اٹھاؤں گا۔ ادھر شہید ہونے کے باوجود دل کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، اور فرمایا کیا ہوا یہ اس نے میدان جہاد کے اندر گیا یا نہیں گیا، لیکن اس کا دل تو سچا تھا۔ آج ہمارے دل دیکھیں، چھوٹا سا دل ہے، منو ٹنو حسد بغض کینہ ہمارے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے، اور ہم طلبگار ہیں جنت کے۔ میرے بھائی اپنے دلوں کی اصلاح فرمائیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک پکا سچا موحد مسلم بنا کے گئے ہیں۔ ان باتوں پر توجہ کیجئے۔ ہمارے نیک اعمال کی بربادی کے یہ سامان ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہے، دل کی خرابی، حسد بغض کینہ ہمارے اندر موجود ہے، اگر ہماری زبان آوارہ ہو چکی ہے، اگر ہماری تنہائی پاک نہیں ہے، تو اللہ کی قسم اگر ہم نماز عصر کو اپنے بستروں پر ضائع کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوگی، لیکن اپنے اعمال کی فکر کیجئے۔ جو نیکیاں کی ہیں ان کا مول کوئی نہیں پڑے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ برباد کر دیں گے ذرات کی طرح۔ آئیے حضرات اپنے اعمال کی فکر کیجئے، اپنے معاملات کی اصلاح کیجئے۔ جو نیکیاں اپنی زندگی کے اندر کی ہیں، جو محنتیں ہم نے کی ہیں، جو ہم نے قرآن رمضان کے اندر پڑھا ہے، جو روزمرہ زندگی میں پڑھتے ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، جو قربانیاں کی ہیں، سیرت ابراہیم سے ملنے والا سبق سب سے پہلے دیکھیں یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل۔ باپ بیٹا اللہ سے دعا کیا کرتے، اللہ قبول فرما۔ قبولیت کی فکر بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، ان چاروں چیزوں سے بچنا بھی ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر خصوصی طور پر آپ نے اس بات پر توجہ دینی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نیک اعمال کی فکر کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ان نیک اعمال کو اللہ ہم دعا کرتے ہیں جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی ہیں اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ آئندہ سے ان غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں سے ہم سب کو بچنے کی مالک تو ہم کو توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔